السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے شمعون عباسی کے حوالے سے۔ شمعون عباسی نے کچھ دن پہلے کے پوڈ کاسٹ میں اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت نہ ہونے کی وجہ بتا دی ہے۔ بیٹی کی شادی سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ اداکار شمعون عباسی بیٹی سے اختلافات پر بول پڑے۔ سینئر پاکستانی اداکار، ہدایت کار اور رائٹر شمعون عباسی نے اپنی بیٹی انزلہ عباسی سے اختلافات پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے درمیان کبھی مکمل لا تعلقی نہیں رہی، تاہم وقت کے ساتھ ایک عجیب سا فاصلہ ضرور پیدا ہو گیا تھا۔ شمعون عباسی حال ہی میں پوڈ کاسٹ میں مہمان بنے، جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی، سابق اہلیہ جویریہ عباسی اور بیٹی انزلہ سے تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ذاتی معاملات کو پوڈ کاسٹ پر زیر بحث لانے کے خلاف ہیں، لیکن اپنے خلاف لگنے والے الزامات کا جواب دینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ شمعون عباسی نے کہا کہ وہ اور جویریہ عباسی 13 سال تک ساتھ رہے اور اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ان کے مطابق ایک وقت ایسا آیا جب علیحدگی ہوگی، لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیٹی سے دور نہیں رہے اور پاکستان ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اس وقت تشویش ہوئی جب انزلہ کی طرف سے سالگرہ یا نئے سال کی مبارکباد تک آنا بند ہو گئی اور پیغامات کا جواب نہیں ملتا۔ اداکار کا کہنا ہے کہ انہیں بیٹی کی شخصیت میں آنے والی تبدیلیوں نے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی منفی بات سننا نہیں چاہتے تھے، خاص طور پر ایک ایسے سخت انڈسٹری ماحول میں۔ اسی وجہ سے وہ خود کچھ حد تک پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ ان کا بیٹی سے مکمل تعلق ختم ہو چکا تھا۔ شمعون عباسی نے یہ بھی بتایا کہ وہ بیٹی کی شادی میں ایک حادثے اور سرجری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ تاہم اس معاملے پر انزلہ سے بھی بات ہو چکی تھی اور وہ اس پر مطمئن تھی، لیکن بعد میں یہ موضوع سوشل میڈیا پر تنازع بن گیا۔ انہوں نے کہا، انزلہ اور جویریہ دونوں ان سے بہتر زندگی گزار رہی ہیں، اپنی اپنی فیملی کو لے کر چل رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے خوشحال ہیں، جس پر انہیں خوشی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ ان کی زندگی پرسکون رہے، تاہم ساتھ ہی مشورہ بھی دیا کہ وہ انہیں اپنی گفتگو کا موضوع نہ بنائیں، کیونکہ اس سے ان کی پیشہ ورانہ کامیابیوں سے توجہ ہٹتی ہے۔ شمعون عباسی نے مزید کہا کہ وہ لوگوں کے ذاتی معاملات کو پوڈ کاسٹ پر کھولنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہیں ولن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ الزامات کا جواب دینے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ وضاحت کرنا ان کا حق ہے اور وہ مشکل سوالات سے بھاگنے والے بالکل بھی نہیں ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں شمعون عباسی نے صحیح کہا ہے کہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ چیزوں کو نا اس طرف سے اتنا زیادہ ڈارک کر دیا گیا میرے لیے کہ مجھے سپیس ڈھونڈنا مشکل ہو گئی کہ یار میں اب انٹر کہاں سے ہوں، اتنا میرے خلاف کیوں اتنے ہو گئے سب لوگ۔ when I said nothing, I did nothing. لوگ کہتے ہیں اس کی شادی میں کیوں نہیں گئے، بٹ صاحب یہ میرا دانت ٹوٹا ہوا ہے، یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا 2 دن پہلے اس کی شادی سے، اس کے نکاح سے، اور میرا منہ جا کے اسکرین پہ لگا ہے، میری گاڑی باقاعدہ اچھل گئی تھی اور ایک ٹرک سے میں بچا اور میرا دانت باہر، اس کی بہت تصویریں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور مجھے وہ 3 دن میرا وہ سرجری چلتی رہی کیونکہ میرا یہ پورا اوپر سے پھٹ گیا تھا اور دانت وانت میرے چلے گئے تھے۔ اس دوران میں اس کی شادی تھی، میں نے میسج کیا، ساری بات ہوئی میری، اس میں انزلہ سے بات ہوئی، کیا بیٹا میں اس حالت میں کیسے آؤں، میری بہت بری حالت ہے۔ اینڈ شی سیڈ ٹھیک ہے بابا، اب دنیا نے اس کو ڈرامہ بنا لیا، تم نہیں گئے، تم نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، شرم آنی چاہیے، نہیں گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا کیا کہ میں اگر ہر کامنٹ پہ اور ہر پوسٹ پہ دھیان دینا شروع کر دوں تو میری لائف تو برباد ہے، میں تو روزانہ چھریاں مارنا شروع کر دوں اپنے آپ، تو میں نہیں دیتا، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کہ اب لوگ نا کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے۔
اور سچائی کوئی کمپٹیشن تو چل نہیں رہا سچائی کا. اللہ کو بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. میرے اندر ایک سیٹسفیکشن ہے کہ میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا جس کے بارے میں اب جب کاؤنٹر مجھے کرنا ہوتا ہے بٹ صاحب اب میں کر دیتا ہوں. اب میں چپ نہیں رہتا. میں 10-12 سال چپ رہا. وہ آپ والی بات میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ خاموشی کی وجہ سے نا لوگ اندر گھس جاتے ہیں. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو سیپریشنز ہیں یا ڈیورسز ہیں یہ ہمیشہ تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ کبھی کبھی چیزوں کو سارٹ آؤٹ بھی کر دیتے ہیں. بے شک. ابھی آپ نے کہا نا کہ ساتھ رہ کے ٹینس ہونا, بچوں کے اوپر وہ سٹریس سارا دن کا ہونا کہ یار اب پاپا اٹھیں گے اور ماما کو باتیں سنائیں گے, ماما اٹھیں گی کوئی چیز پٹخ دیں گی, گھر میں ایک دم سے ٹینس ماحول ہو جائے گا. ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیزیں اچھا. اور پھر میں کہتا ہوں بٹ صاحب الحمدللہ دے آر لیونگ اے گڈ لائف. دیکھو بات کیا ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کہ زندگی میں کوئی ایسی تباہی پہ کے دانے پہ آپ کھڑے ہوں کہ آپ کو یار آپ کے دیکھیں بچے کہاں ہیں, آپ دیکھیں آپ کی بیوی کی کیا حالت ہے, مجھ سے بہتر لائف گزارے الحمدللہ, ہے نا. تو میں تو ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار چلو ایٹ لیسٹ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں دنیا میں, جو کھانا پینا چاہتے ہیں جو پہننا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو کوئی میرے لیے آرگیومنٹ اب بچی نہیں. اب یہ ہوتا یہ کہ شوز ووز میں ڈسکشنز آ جاتی ہیں سامنے تو آ جاتی ہیں. اور میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان دونوں سے کہ اب اس ٹاپک کو نا ڈسکس کرنا بند